سامعین گرامی قدر، اب وہ دور ہے جب حلالیوں کو اپنے حلالی ہونے کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ خطرناک دور ہے جب چوکیدار چوروں سے مل گئے ہیں۔ بولے سر وہ بندہ جسے میری بات سمجھ آئے، آل محمد تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب وہ وقت ہے کہ جس وقت کوئی عام بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں، اب خالص مجمع موجود ہے، میں خالص ولایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس بادشاہ کی ولایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ولایت نہ ہوتی تو نہ کوئی اللہ کو جانتا تھا نہ کوئی محمد کی مانتا تھا۔ یہ جنہوں نے منہ میں کپڑے باندھے ہوئے بے شک کپڑے منہ سے ہٹا دیں، اس لیے کہ علی کی ولایت کی گرمی موسم کی سردی پہ حاوی ہے۔ ہمیں نہ سردیوں کی فکر ہے نہ گرمیوں کی فکر ہے، شدید سردی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے، شدید گرمی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے۔ ہمارا موسم علی، ہماری شریعت علی، ہماری نماز علی، ہمارا روزہ علی، ہمارا حج علی، ہماری زکوٰۃ علی، ہمارا ہتھیار علی۔ اگر علی ہمارا ہتھیار نہ ہوتا تو ہم علی علی کر کے مکسروں کو مار دے گے۔ سلامت آل محمد ایسے نہیں علی کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا کے گھر میں متفق ہو کے کائنات کو بھول کے متکف ہو جاؤ۔ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر کرو، بچہ میری طرف دے، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کی عبادت کرو۔ 3 دن کے اعتکاف کا ثواب ہے ایک عمرہ۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا ایک دفعہ میرے دادے علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، 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 سلامت آل محمد آپ کو آباد اشاد۔ یہ خصوصاً میری التماس ہے ان بچوں سے جو مولویوں جیسے رومال پہن کے بیٹھے ہوئے، جسے علی اچھا نہیں لگتا کانوں میں انگلیاں دے، کیونکہ میں پڑھنے لگا ہوں اپنے بادشاہ کے فضائل۔ آئے جی آئے، بالکل آئے، اس لیے آتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا۔ منافق کی مجبوری یہ ہے اس بیچارے کو اوپر سے ہنسنا پڑتا ہے، اندر سے اسے موت کھا جاتی ہے۔ سر نہیں لاؤں قبلہ، اطاعت الحنک کھولو۔ بسم اللہ سر، عزت ماں۔ جن بندوں نے اطاعت الحنک یہاں پہ باندھی ہوئی ہے، سردی کی وجہ سے ان سے التماس ہے اطاعت الحنک کھول دیں، کیونکہ علی کا ذکر موت نہیں زندگی ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ آج یہ کر رہا تھا سید زادے کی موجودگی بانور شاہ سرکار، چوکیدار چوروں سے مل گئے۔ 3 قسم کے نجس کتوں سے بچنا۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ بچانا۔ چور ہمیشہ قیمتی چیز
چوری کرتا ہے اور تمہارے سر نہیں لانا، جو بندہ ساری لائے گا میں اس کو مشکوک سمجھوں گا۔ 3 قسم کے بندوں سے بچ لو۔ سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ۔ چور کا کام ہے قیمتی چیز چوری کر لو، تمہاری قیمتی چیز ہے عقیدہ، اور ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے۔ کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جناب زہرا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کئی مکشرین حرامیین کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا۔ واقعی میں نے اپنے آپ کو کتا کہہ کے غلطی کی ہے، نہ میری اوقات ہے نہ میری حیثیت، یہ تو کلندر کا مقام ہے۔ سلام آل محمد آباد حیدر کا ساتھ ہونو، اونچے ولایت کے سنگ ہونا، علی حق 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 علی مولا ساکھی لال کلندر۔ تقریر بھی کر رہا ہوں، شکلیں بھی پڑھ رہا ہوں۔ علی کے ذکر سے شجرے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی۔ ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے، کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ دونوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ علی کا قد ناپے۔ مذہب شیعہ 3 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو شیعہ کہلوانے کا حقدار نہیں۔ علی کی ولایت، سب سے پہلے ولایت علی، دوسرا عزاداری حسین، تیسرا عظمت سادات۔ جس کا جس فکرے پہ دل کرے اسی میں چپ کر جائے، کیونکہ مجلس بندے نہیں سنتے، مالک سنتے۔ ہر بندے کے عقیدے کے خود گواہ بھی ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے ظاہر میں مسکراہٹ ہے، اندر نجاست ہے۔ پہلی چیز ہے علی کی ولایت، اس کا تعلق حلالی کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز ہے حسین کی عزاداری، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز ہے سادات کی عزت، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ آوارہ ماں کی نجس اولاد کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے، ویشی ذہنیت کو نہیں پتا کہ عزاداری کیا ہے۔ ماں بے غیرت ہو تو اولاد کو نہیں پتا سیدزادی کی عزت کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو دوسری قبول نہیں۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو، ماتم کا منکر ہو، جہنم میں جائے گا۔ جو بندہ چوپے مجھے حیرانگی کوئی نہیں۔ ایک بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن ماتم کا منکر ہو جائے، جہنم میں جائے گا۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو لیکن سیدزادی کی عزت کا پتہ نہ ہو، سمجھنا اصلی حرام زادہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت۔ تو نے سمجھا کیا ہے علی ہے کیا؟ علی ولی اللہ کوئی ووٹ ہے کہ
ہم تیری منت کر دیں گے پڑھ لے، تو پڑھے گا تو علی کے ووٹروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ نے علی کو اپنی طرح بے نیاز بنایا۔ پھر مجھے حیرت ہوتی ہے ان بندوں کو ہمارے خلاف جو سازشیں، اس کے اندر آج کل محاذ یہ جو علی کے فضائل پڑھے، جن کے خون میں نجاست ہے، وہ حرامی اسے کہتے ہیں یہ نشیری ہے۔ پورے سندھ کی دھرتی میں جس کا دل کرتا ہے جس چوک پہ مناظرہ رکھے، میں نشیری کو جنتی ثابت کرتا ہوں، تو مقصر کو جہنم سے بچاؤ تو سیدہ کو نہیں۔ مجھے کائنات میں وہ پڑھا لکھا بندہ بتا جو ان مولویوں کے نزدیک نہیں، توجہ سے سن لو۔ اپنے نجس ملا کو بچانے کی خاطر، اس کی علی والی دشمنی کی نجاست میں پردہ ڈالنے کی خاطر، تو علی کے فضائل پڑھنے والے حلالیوں کو نشیری کہتے ہیں۔ ہمارے کئی بندے پھر کچے ہو جاتے، نہیں جی نہیں، نشیری اچھا نہیں ہے، خدا تم پہ لعنت کرے۔ ابھی قبلہ نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ یا علی تو خدا ہے، علی نے آگ روشن کی۔ سید زادہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں آگ والی سزا اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرے 50 روپے قبول کرے۔ قبلہ رلے چاہتے ہیں میں ڈاکو نے کھاس کے نہیں سے میں نے سمجھا کیا ہو گئے۔ بسم اللہ، تو 50 گن گن دران دے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، تجھے علی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ فکرہ کہتا ہوں حضم صرف حلالی کو ہوگا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، میری طرف آپ تشریف رکھیں، کوئی خطرہ نہیں۔ علی کی ولایت مضمون ہی ایسا ہے، محمد بھی پڑھے تو مجمع میں سے خطرہ ہوتا ہے۔ سارے بندے نبی سے سن کے خوش نہیں ہوتے، مجھ سے سن کے خوش کیسے ہوتے؟ علی اللہ کا راز ہے، علی اللہ کا سب سے بڑا راز ہے، علی اللہ کا سب سے مقدس ترین راز ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال۔ تجھے نشیری اچھے نہیں لگتے نا، پھر اسی میں پکا رہے کہ نشیری اچھے نہیں، فتویٰ لکھ نشیریوں کے خلاف اخبار میں چھپا۔ یہ ہے علامہ اقبال، صبح کی نماز کے بعد تاکیبات پڑھ رہا ہے، اس کا چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا کلام ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے باب مدینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے، اے نوح سفینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا نوح ہے۔ علامہ اقبال آگے بڑھ کے کہتا اے خط سر وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان راز علی۔ لگاؤ فتویٰ، علامہ اقبال میں فتویٰ لگاؤ، اے خط سر وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان راز علی۔ تفسیر تو سورہ قرآن، علی تیری تفسیر کرو تو قرآن کی صورتیں بنتی ہیں، علی تیری تفسیر کرو تو قرآن کی صورتیں بنتی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کہتا ہوں، مجلس حسین میں کہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ شعر علامہ اقبال کرو، میں مجرم ہوں، جو سزا تم منتخب کرو گے مجھے قبول ہے۔ اگر شعر علامہ اقبال کا ہو تو غیرت کر، حیا کر، شرم کر، ڈوب مر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں از ہوش شدم مگر بے ہوشم، میں ہوش میں بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ نشیری خاموشم۔ اقبال کہتے ہیں میں چپ کیا ہوا نشیری ہوں، در
खामोशी राज است, मेरे चुप रहने में भी राज है। और ये है सरकार कलंदर। बेगैरतुल्लाह की वजह से किताबों में लिखा हुआ है कि सिंध को मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया। मगर जो कहते मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया उसे को सिंध का दौरा कर। अगर सिंध के चौकों पे तलवार लटकी हुई है तो इसे इब्न कासिम ने फतह किया। अगर हर चौक पे अलम है तो इसे कलंदर ने फतह किया। या इस्लाम तलवार से नहीं कलंदर के किरदार से है। या अलम कलंदर ने लगवाया, या अली मदद कलंदर की वजह से। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो बंदे थके नहीं हो तवज्जो चाहता हूं, फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। कलंदर फरमाते कलंदर 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 11 साल तक तेल के कड़ाह में रहा। 11 साल अली अली तेल के कड़ाह में करता रहा। 11 साल बाद मुर्शिद की आवाज आई, आ जाओ अब लाल हो गया है। कलंदर बाहर निकलो, सर पे पगड़ी बांधी गई। वक्त इतना नहीं है, नारे दिल में लगाते रहो, शेखर अली के सुंदर हो। सर पे पगड़ी बांधी गई। 5 लाख फकीर इकट्ठे हुए। फकीरों ने पूछा कलंदर तुझे मकाम क्या मिला? कलंदर की आवाज आई, जमीन छोटी है रुतबा बड़ा है। हंसते रहना, चेहरों से पता चलेगा कौन खुश है कौन नाराज। कलंदर की आवाज है, जमीन छोटी है रुतबा बड़ा है। अली कलाल शाहबाज बन के हवा में परवाज करने लगा। 170 दर्जे कलंदर ने अपने बताए। 170 दर्जे, जिनमें पहला दर्जा है हैदरियम। मैं हैदरी हूं। जिस बंदे के पर ना हो यही बैठे, क्योंकि जरा ऊपर गया तो नीचे गिर जाएगा। जिसके पास मार्फत के पर है मेरे साथ परवाज करे। पहला चाप लगा के कहते हैदरियम, फिर ऊपर जाके कहते कलंदरम, फिर ऊपर जाके कहते मस्तम, फिर ऊपर जाके कहते कमरंदर कमरंदर कलंदरी बस्तम। मैंने कलंदरी अपनी कमर में बांधी हुई है। मुफ्ती से को फतवा निकाले। कलंदर कहते अली अल्लाह अजल गुफ्तम। कलंदर का शेर ना हो, कलंदर मुझे यही खर्च कर दे। कलंदर का शेर हो जिसे गुस्सा चढ़े आज के बाद सहवन न जाए, क्योंकि सेवन में हलाली जाते हैं हरामी नहीं जाते। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। खैर कुछ नहीं आता, बोलो बेटा। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। कलंदर कहते अली अल्लाह अजल गुफ्तम। 50 सहाबी थे, 50 जिन्होंने अली को 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ते देखा। कमर जलालवी कहते गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। मैंने रुमाल वालों से पहले कहा था या खतरनाक रुमाल न पहना करो या अली के फनाए में खुश हुआ करो। पता नहीं है हमारे शियों को कहां से आदत पड़ गई है। दाढ़ी उसके वाली बस बचा सुन, मैं तेरी मिन्नत की थी यही। अगर रुमाल फजल रहमान वाला पहनना है तो दाढ़ी भी वही रखो। तवज्जो है या नहीं? अब तेरी बच्चा तवज्जो है या नहीं? कमर जलाली फरमाते गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाब खैबर है। तो 5 उंगलियां उठती तो अर्श फर्श उठ जाता। अली बादशाह ने खाली 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा हवा में फेंका। 50 सहाबे किराम दरवाजा नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह मिलेगा जब 12वां आएगा। हर शय मिल जाएगी जब 12वां आएगा। ये अली की 2 उंगलियों का हल्का सा इशारा है। जैसे मेरे भाई ने सोचा वैसे 50 सहाबियों ने सोचा। उन्होंने कहा कि जो एक वक्त में
10-20 کلو دودھ دے وہ عام اونٹنی ہوتی ہے، جو 40 من دے دے وہ ناقۃ اللہ ہے۔ اس کا جس دروازے کو 40 بندے کھولتے تھے، جو 2 انگلیوں سے پھینک دے وہ اللہ ہے، جو 2 انگلیوں سے اتنے بڑے دروازے کو ہوا میں پھینکے کہنے لگے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ علی کی الوہیت کا اعلان کرنے، علی کا کلمہ پڑھنے، علی کو خدا کہنے، کٹھے ہو کر علی کے خیمے میں آئے۔ سامنے بادشاہ کائنات بیٹھا تھا، جو ارادوں کی زبان جانتا ہے، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ علی بادشاہ نے دیکھا طاقت کی وجہ سے مجھے خدا کہنا چاہتے ہیں۔ علی نے بھائی عمار یاسر جौ کی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، بندے آئے تھے طاقت کی وجہ سے اللہ کہنے، علی نے اندر بیٹھ کے اس ٹکڑے کو توڑنا شروع کر دیا۔ بندے حیران ہو کے دیکھتے رہے، ابھی جس نے دروازہ توڑا اس سے روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا۔ علی مسکرا کے فرماتے ذرا پیالے میں پانی دینا، بڑا سخت ہو گیا ہے، ایسے ٹوٹ نہیں رہا۔ بندوں نے پانی کا پیالہ رکھا، چپ کر کے باہر چلے گئے، یہ اللہ نہیں، اللہ ہوتا تو روٹی کا ٹکڑا توڑ نہ لیتا۔ بندے باہر گئے، علی نے ٹکڑا سائڈ میں رکھا، سجدے میں سر رکھ کے کہتے معبود گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ بات سمجھو، آل محمد و سلام پالنے والے گواہ رہنا، معبود گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے ادھر میری طرف دیکھنا جس میں قوت برداشت ہو، جس میں قوت برداشت نہ ہو پہلے مشورہ آنکھیں نیچی کر لے۔ علی شہنشاہ کا نام ہے، جس کی حقیقت اللہ مصطفیٰ کو بھی دکھائے تو ایسا دکھاتا ہے، جسے سمجھنا ہے وہ بالکل نہ بولے۔ اصلی علی پردے کے پیچھے ہو، اللہ محمد سے کہتے 2 کمانوں کے فاصلے پہ رہے۔ دعا چاہتا ہوں، سب سیدوں سے دعا چاہتا ہوں، معراج کی رات پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو اللہ نہیں، پردے کے پیچھے تھا شیعوں کا مولا، اور اللہ محمد سے کہتا تھا حضور سے پردہ رہنے دے۔ جسے یہ فکرہ سمجھ آیا اس کے لیے اگلا فکرہ پڑھتا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے علی دکھاتا ہے اتنا سفر کرا کے، پھر محمد سے کہتا ہے جا محمد تیری تو معراج ہو گئی۔ علی دکھا، تو نے علی دیکھا، تو نے بڑا سلامت رکھے۔ علی اکبر کا صدقہ وہ آباد رہو جو فضائل میں خوش ہوتے ہو۔ مصلحت چھوڑو، مصلحت چھوڑو، کارزار عقائد میں مصلحت چھوڑو۔ شہید مرشد اکبری نے کہا تھا ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے، نسلیں بچاؤ نسلیں۔ اگر کسی کا بچہ وہابی رہ گیا جہنم میں جائے گا، تو میں تربیت واجب تھی۔ مولوی نے پہلی چوری کی ہے یا علی مدد کی، اب مولوی سے کوئی یا علی مدد، آگے سے مولوی کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ اب مولوی اب مولوی تبدیل ہوتے تھے، اچھے پہلے مولوی کو یا علی مدد، آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو۔ صبح اٹھو بچے کو کہو یا علی مدد، چیک کرو جواب دیتا ہے کہ نہیں، لیکن وہی اپنے بچوں کو یا علی مدد سکھائے گا جو بچے کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ پریشان ہے نا بچے، یہ پچھلے کو دکھے ذرا ہلائیں تو تھوڑا جو علی کا نام لیتے ہوئے بخل کرے، اللہ کرے گنگا ہو کے مرے، پوزر مزاج بن کے، کمر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، ملائیت کے منہ پہ
سے چھوٹے دشمن سے لے کے بڑے سے بڑے بےغیرت دشمن تک سب پہ لعنت بھیجتے ہوئے کلیجے کی پوری طاقت سے دونوں بازو اٹھا کے سبا کے ساتھ دل بولا علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا ملا سمجھ لو علی کی ولایت کا منکر مجتہد اعظم بھی کہلوائے تو جہنمی ہے. اصول دین کہتے ہی اسے ہے کہ جیسے جو بھی ٹکرائے پاس پاس ہو جائے. اصول نہیں ٹوٹتا, اصول نہیں ٹوٹتا, ٹکرانے والا ٹوٹتا. اللہ ایک ہے, یہ اصول ہے. اگر کوئی مولوی کہ میں تحقیق کر کے آیا ہوں اللہ دو ہے, مولوی کی مانو گے یا اللہ کو ایک مانو؟ یہ اصول بدلے, اس مولوی کو چھوڑتے ہیں اصول کو نہیں چھوڑتے. جب مولوی نے کہا علی کی ولایت نہیں ہے تو مولوی کو چھوڑنا چاہیے تھا. جو حلالی تھے انہوں نے مولوی چھوڑا, جو حرامی تھے انہوں نے علی چھوڑا. نہیں میں چیک کر رہا ہوں اگلا فکرہ کون برداشت کرے گا. کچھ بندوں کے چہروں سے واقعی آثار نظر آ رہے ہیں جو علی کی ولایت سن کے پریشان ہے. اللہ ان کی پریشانی میں اضافہ فرمائے. واہ بے غیرت تیری قسمت, شیعہ ہو کے پھر جہنم میں چلا گیا. مجھے نشیری پر حیرانگی نہیں کیونکہ وہ تو سمندر کی گہرائی دیکھنے گیا اور گہرائی میں ڈوب گیا. مجھے مقصر پر حیرت ہے جو نالی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. جو خوش ہو حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. صحابہ کرام کے بچے جب 2 سال کے ہوتے تھے تو نبیوں کا سلطان ان بچوں سے کہتا تھا کہ اسے کہو یا علی کہے. جو بچہ یا علی کہتا تھا حضور اسے شہد سے کھاتے, کھجور کھلاتے, دعا دیتے, اس کے باپ سے کہتے اسے آئندہ بھی لے کر آیا کرو. ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا تو حضور نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. صحابی بچے کو ادھر سے لے کر آیا, حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. پھر وہ بچہ ادھر سے لے کر آیا, حضور نے منہ ادھر پھیر لیا. صحابی کہتے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں, پتہ نہیں یہ ابو کہہ لیتا ہے, امی کہہ لیتا ہے, پانی مانگ لیتا ہے, پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. حضور نے فرمایا اسالون میں ہو, اس کی اماں سے پوچھے یا علی کیوں نہیں. بسم اللہ. دو رنگی چھوڑ, علی کی ولایت چھوڑنی ہے تو ہر جگہ چھوڑ. جو اللہ نماز میں تجھ سے ناراض ہوتا ہے وہ کلمے میں خوش ہوتا ہے. اب بھی مولویوں نے تلقین نہیں بدلی, ان قریب بدلیں گے کیونکہ انہوں نے قبر والے سوال بدل دیے. قبر میں 6 سوال ہو گئے, 6. اب منکر نکیر پوچھیں گے تو کس کی تقلید کرتا تھا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ روحوں کا سفر ایک ایرانی فلم آئی ہے
کراچی میں کسی بےغیرت حرامی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کے تکیے، بڑی لمبی بات ہے جی، وہ میں بالکل صحیح، اس کے یہ حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے کنز الاموال میں کہ حضور معراج پر جا رہے تھے، چوتھے آسمان پہ نبی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آمنہ کے لال ہمیں نماز پڑھا، سنی کی کتاب سے پڑھو، حضور نے فرمایا این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول، آزان دے، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ داؤد موجود ہے، کہ ابھی تھوڑی دیر بعد نوید عاشق بھی صاحب آ جائیں گے، آپ ان کے ہوتے ہوئے مجھے یا قبلہ جتوئی صاحب سے کہیں قصیدہ سناؤ، ہم دونوں کٹھے بھی پڑھیں تو یہ اجرک والا بچہ نہیں بولے گا، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ میں پوچھتا یا رسول اللہ داؤد کے ہوتے ہوئے حد کر رہی تھی بھائی، سندھ حالے ہوئی کو پنجاب واپس نہ منڈی میں، آل محمد خوش رکھ، یہ علی کی محبت ہے، علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، علی کا بغض جوانوں کو بھٹا کر دیتا ہے، کنز الاموال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، یہ مکسرین کو بڑا اعتراض ہے، یہ گانوں کی طرز میں قصیدے پڑھتے، میں کہتا ہوں بے غیرت ملا، کوئی ایک علی والا دکھا جو گانا سن کے نعرہ مار دے، کوئی تیری توجہ ہے یہ؟ اگر ہم طرز کے عاشق ہوتے تو گانوں پر بھی نعرے لگاتے، تجھے دشمنی طرز سے نہیں علی کے فضائل سے، اور ہمیں محبت طرزوں سے نہیں علی کے فضائل سے۔ داؤد سریلا نبی تھا، پہاڑ سوزی، درخت سوزی، دریا سوزی، پرندے روک جاتے تھے، قبلہ نے تصدیق کی ہے، قبلہ سامرائی صاحب نے، شور کی آواز پہ درد والی ایسی سریلی آواز، پرندے روک جاتے تھے، اس کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا عیسیٰ، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس سے آزان کیوں نہیں دلوائی، عیسیٰ آزان دے، عیسیٰ محراب عبادت پہ آئے، 4 دفعہ کہا اللہ اکبر، 2 دفعہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 دفعہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد عیسیٰ چپ کر گئے، صرف آپ نہیں، عیسیٰ چپ کر گئے، عیسیٰ جسے علی کی ولایت سے ٹھنڈک پڑتی ہے صرف وہ بولے، اس کے علاوہ کوئی بول کر اپنی داد ضائع نہ کرے، کیونکہ مجھے علی کے دشمن کی داد فارے میں نہیں، میں منبر رسول پر مجلس حسین میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، عیسیٰ پیچھے مڑا، پیچھے مڑ کے کہتا یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ جیو 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 جیو، سلامت رہو، آباد شاد رہو، جو علی کے فضائل میں خوش ہو کے بولے، اللہ اس کی زبان میں کبھی لکنن پیدا نہ کرے، یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی تھی، تجھے اور مجھے، تجھے اور مجھے، اسی کو
اور مجھے نبوت ملی تھی. عیسیٰ نے کہا اشہد ان علی جن. اب پتہ چلا کہ آزان عیسیٰ سے کیوں دلوائی. باروے کے ساتھ داؤد نے نہیں آنا, باروے کے ساتھ عیسیٰ نے آنا ہے. جب عیسیٰ علی ولی اللہ پڑھے تو اس سے بھی پوچھنا تم کس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. پھر عیسیٰ سے بھی پوچھنا. علی علی کرو, علی علی کرو. میں تو اس میں بھی لعنت بھیجتا ہوں جو مولوی کے کہنے پہ علی کو مانے. مولوی کے کہنے پہ مانو گے, کل مولوی چھوڑے گا تم بھی چھوڑ جاؤ گے. علی کتابوں سے نہیں شجروں سے سمجھ میں آتا ہے. علی شجروں کی طہارت کا صلہ. آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو علی سمجھ میں نہیں آتا. علی کی محبت نصیب ہو جائے بندہ سندھ پنجاب میں بھی علی علی کرتا ہے. ماں آوارہ ہو, بندہ نجف سے ہو کے بھی آ جائے پھر بھی الو کا پتھر نہیں ہو. شیعہ میں ایرے گیرے میں تو خیرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ مرضی پڑھا دے. نماز پڑھانے والے مولوی کی شرطیں, پہلی شرط حلالی ہو. اللہ حرامی کو 2 رکعت کی نماز کا پیش امام نہیں بننے دیتا. تو مجتہد بنائے پھر جسے غصہ لگے اللہ اس کو اور غصہ دے. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. جو بندہ متفق کو وہی میرے ساتھ بولے گا. شہید محسن نقوی کی 4 لائنیں پڑھو. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. جس کا ارادہ ہو وہ بولے, جس کی نیت ہو وہ بولے, جس کا یقین ہو وہ بولے, جس کا باقی زندگی میں پروگرام ہو وہ بولے. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلاؤں.
حسین آپ کو سلامت رکھے. کبھی نہ گھبرانا، تمہارا وارث بارواں. جس کا وارث 12واں امام ہو وہ علی ولی اللہ کا وارث ہے. علی ولی اللہ لاوارث نہیں، یہ ملا لاوارث ہے. نہ ان کے سجنے ہیں نہ ان کے وارث ہیں. ایک مولوی نے فتویٰ دیا یہ بڑے بڑے علم کے کپڑے لگانا بدعت ہے. گز 2 گز کا علم بنانا چاہیے. یہ جو شیعہ 50-50 گز کے علم بنا رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ بیواؤں کو کپڑے دے جانے چاہیے، یتیموں کو. مانے کہ ملا تجھے علم نظر آ گیا، اپنا امامہ نظر نہیں ہے. اس کا کپڑا دینا یتیموں کو. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. آپ کو سلامت رکھے. بی بی پاک آپ کو آباد و شاد رکھے. جناب زہرا شرازی ہو. سید زادے نے کہا تھا اب خالص مجمع بچ گیا ہے. میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اس ولایت علی والے مجمع کو. یہ مجمع مقصرین کے لیے حقیقی موت ہے. جو مولوی کی شکایت برداشت نہ کرے وہ حرامی ہوتا. جو علی کی شکایت سن کے برداشت کر جائے وہ بھی حرامی ہوتا. مولویوں کو ابھی وہ سوال نہیں بنا جس کا جواب علی ہمیں عطا نہ کرے. ایک مولوی نے محمد اسماعیل مبلغ اعظم کے سامنے مکھی پکڑ لی. مکھی پکڑ کے اس کا پر توڑ دیا. کہنے لگا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہ مکھی کا پر چھوڑ دے. مولوی صاحب تھوڑی دیر چپ کر گئے. مولوی نے ناچنا شروع کر دیا. مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ مجمع سے ایک ملانگ نکلا. اس کے ہاتھ میں تھا عصائے موسیٰ. سندھ والے نہیں سمجھے گے تو پھر کون سمجھے گا؟ عصائے موسیٰ تھا ملانگ کے ہاتھ میں. اس نے گھما کے مولوی کے بازو میں مارا. بازو توڑ کے کہتا تو اللہ صحیح سے ہاتھ جڑوا دے میں علی سے مکھی کا پر جڑوا. جب تھکنا تو بتانا. بسم اللہ. حسین بادشاہ کو سلامت رکھے. آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے. اس سے بچو جو ماتم حسین کہہ کے نکل جائے. ایک مقصر ابھی آ گیا ہے مولا 12ویں کے ڈر سے. وہ ابھی آئے 2 مہینہ ہو گیا ہے. علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اب یہ سائی نور حسین صاحب کے پاس بھی تھا عبداللہ جروار صاحب، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ابھی آ گیا ہے. جو توبہ کر کے آ جائے وہ خوش نصیب ہے. کیونکہ لعنت اللہ کو علیہ السلام یہی خاندان بنا سکتا ہے. ڈوبتے ہوئے کو یہی گھر بچا
سکتا ہے؟ دوسری چیز ہے عظمت سادات. میں صاحب بعد میں پڑھوں گا، پہلے عقیدہ سنو. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. پورے سندھ میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، کسی کا ماں سے پردہ ہوتا ہے کیوں؟ ماں بھی ہو اور پردہ بھی ہو. کیوں بھائی؟ ماں سے پردہ ہوتا ہے. یہ اگر عثمانی میں ماں ہے تو ان سے پردہ کیوں؟ اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، انہیں باہر نہیں آنے دیتا. اور ماں ہے. قرآن نے ڈرے نہیں، میں پڑھ رہا. سادات کا نوکر ہوں میں، کتا ہوں سادات الزام کو. اپنی منزلت جانتا ہوں کہ مجھے کہاں روک جانا چاہیے. پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا، یہ مائیں ہیں، پھر پردہ کیوں؟ چونکہ کچھ خفیہ رضی اللہ نے میٹنگ کی تھی کہ بیوہ سے شادی ثواب ہے، اور انہوں نے نجس منصوبہ بنایا کہ حضور کے بعد ہم ان سے شادیاں کریں گے. غیرت پروردگار نے آیت بھیجی، ماں ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اتنا بیدار مجمع، مولا کی قسم ایسا لگتا ہے پورے دن کے تھکے ہوئے ہی نہیں ہو. ماں ہے، تاکہ شادی کا نہ سوچنا. میں نے کہا یا اللہ ماں نہ کہ تو نے شادی ہی روکنی ہے، پھوپھی کہہ دے. پھوپھی سے بھی تو نکاح حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. اب اس کتے کا کردار ایسا ہے کہ سپیکر میں بتایا نہیں جا سکتا. یا اللہ ماسیاں کہہ دے. خالہ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ماسی کہہ دے. ماسی ماسی ہے، کیا نہیں ماں ہے؟ کیونکہ ماسی کہتا تو ماسی سے شادی حرام، ماسی کی بیٹی سے جائز. پھوپھی کہتا تو پھوپھی سے شادی حرام، پھوپھی کی بیٹی سے جائز. اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام. ماں کی بیٹی سے بھی حرام. جس معنی میں وہ ماں ہے اس معنی میں سیدزادی بہن ہے. توجہ ہے یہ؟ ہمارے علاقے میں ایک نواب تھا، اس نے 64 شادیاں کی. پھر اس کی نیت بنی کہ سالی سے بھی شادی کروں. مولویوں سے فتویٰ پوچھا، سارے مولویوں نے کہا حرام حرام حرام، بہن ہے. ایک ملنگ نے کہا جائز ہے. انہوں نے ملنگ سے پوچھا کیسے؟ ملنگ نے مولویوں سے پوچھا شریعت میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ انہوں نے کہا سائیں 4. اس نے کہا اس کی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 64. اس نے کہا اس کے لیے تو ماں بھی جائز ہے، بہن بھی جائز ہے. شریعت اس کے لیے ہوتی ہے جو حد کے اندر ہو. زہرا کو غضبناک نہ کر، ورنہ تیری دنیا گزر جائے گی، آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں عزت فرعون کے پاس بھی تھی، حمایتی اس کے پاس بھی تھے. سب سے زیادہ یہ مقصر منکر ہیں حسن کے یتیم کی مہندی کے. جو ہمارے یہاں مہندی برآمد ہوتی ہے اس کے لیے میں نے بغیرت مقصروں کو یہ کہتے دیکھا، یہ
کربلا میں کوئی مہندی نہیں تھی. حجلے اور عروسی موجود ہیں, اور اگر نہ بھی ہو تو ہم وہی تو کرتے جو وہاں نہیں تھا. عزاداری حسرتوں کا نام ہے. با امام حسین کے جنازہ اٹھا تھا کیا؟ ہم تابوت اٹھاتے ہیں کیونکہ غریب کا جنازہ نہیں اٹھاتا. تو اس کا جنازہ کیا اٹھتا جس کے لیے امام فرماتے ہیں الذی بدنہ شوکانا, وہ غریب جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. گھوڑے دوڑے تو گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنسنے چلے گئے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی, سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے اپنی چادر میں کٹھے کر کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریب واہ مظلوم واہ حسین. بڑی تیزی سے ایام اعزا گزر رہے, اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے. کربلا میں علم گرایا گیا تھا, ہم اٹھاتے. کربلا میں جھولا جلایا گیا تھا, ہم سجاتے. طویل مصائب پڑھنے کا قطعاً ارادہ نہیں. دو عزت مآب ذاکرین حسین تشریف فرمائے. میں سید دادے سے دعا خیرات میں لے کے سید نور علی شاہ با مرید علی شاہ جتنے بھی سادات تشریف فرما, میں دو فکر ایک صغیر کی عرض کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا, لیکن مختصر طویل نہیں. ظافر جین کہتا ہے جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت سر سے لے کر پاؤں تک حسین مولا زخمی تھی. جسم کی کوئی جگہ نہ تھی جہاں زخم نہ ہو. تمہارا پانچواں امام اپنی انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا. بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب دادا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے, جہاں نیزوں میں نیزے نہ لگے ہو. ظافر کہتے میں نے غریب کو دیکھا, ایک زخم میرے مولا کا ایسا بھی تھا جس میں ادھر کھڑے ہوئے کو ادھر نظر آتا. اب ایک منٹ میری طرف دیکھنا, پورے سندھ کا مجمع, پورے پاکستان کا مجمع, اس کے باوجود ظافر کہتے میں نے دیکھا امام بار بار اپنے بازو کے ایک زخم میں ہاتھ رکھتے تھے. ظافر کہتے میں نے قریب جا کے پوچھا مولا اس زخم میں زیادہ درد ہے؟ فرمایا درد زیادہ نہیں, اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی. اجرکم علی اللہ, اجرکم. یہ اس تیر کی وجہ سے زخم ہوا جو اصغر کی گردن سے گزر کے. شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت باہر نکلی. روایت بڑی طویل ہے, مختصر کرتا ہوں. اسے پہلا سوال کیا شیمر ان کا قصور کیا تھا؟ پورے مجمع سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں, ساری زندگی جب کسی حسین کے قاتل کا نام سنو ضرور لعنت بھیجنا. شمر کتا سے پوچھتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ بغیرت کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے. عیسائی عورت کہتی ہے بکواس نہ کر, ان کے ماتھوں میں سجدے کے نشان. اصلی وجہ بتا تو نے کیوں مارے؟ بغیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے. علی اصغر کا ساتھ دیکھ کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا. یہ حسین کا وہ مددگار ہے جس نے علی ولی اللہ کے ناصر اعظم کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی. ضرورت نہیں پوچھنے کی, بڑا زینت مجمع ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھتا ہوں
یاقوت دیکھا ہوئے جن بندوں نے دیکھا وہ اشارہ کریں گے. یاقوت کس رنگ کا ہوتا ہے؟ لال سرخ. اور در نجف سفید ہوتا ہے. شہید محسن نقوی کی 2 لائنیں سننا. سید کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جو بے اولاد ہے حسین کی ماں انہیں اولاد نرینہ عطا کرے. سارے دعا کرنا اللہ کی بلا مخدوم ندا کو حسین شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا کرے. میرے تمہارے گھر کے جتنے مومنین و مومنات اولاد کے لیے ترستے ہیں حسین کی ماں عطا کرے. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. بچہ چھوٹا ہو حسرت ہوتی ہے انگلی پکڑ کے چلے. جوان ہو جائے حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھو. حسین اس غریب کا نام ہے جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا, اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا. ہاتھوں میں اٹھایا آخری لفظ میرے بھی ہاتھوں میں اٹھایا. بڑے بڑے مجاہد کائنات میں زبار صاحب امام حسین کا منظور نظر دبار. بڑے بڑے مجاہد میدانوں میں لڑنے گئے.